في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ آیت نمبر 27 پر آج کلام ہو رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں یہاں یہود و نصارہ سے وعدہ لیا گیا تھا کہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری پر نبی علیہ السلام پر ایمان لانا، آپ علیہ السلام کا ساتھ دینا اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنا تھا۔ جیسے ہر نبی نے اپنی امت کو، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو سمجھایا، بتایا، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو بتایا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، خوشخبری دی تھی، نام احمد ہوگا، ساری تعلیمات سب بتایا۔ تو بجائے یہ کہ حضور علیہ السلام تشریف لائے تو ایمان لانا تھا، ایمان لانے کے بجائے منکر ہو گئے، غلام بننا تھا بجائے غلامی کے دشمن بن گئے، بجائے ساتھ دینے کے انہوں نے بغاوت شروع کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جوڑنا ہے، اپنا تعلق رسول اللہ سے جوڑنا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور جس چیز کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا تھا اسے کاٹتے ہیں۔ جو غلامی کا رشتہ اللہ نے حکم دیا بناؤ اسے توڑتے ہیں، بجائے ساتھ دینے کے انہوں نے دشمنی اختیار کی۔ جو فضائل اور کمالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تورات اور انجیل میں وہ پڑھتے آ رہے، بجائے وہ ماننے کے اس کا انکار کرنے لگے۔ خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا انکار کر کے زمین میں فساد پھیلایا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ۔ معلوم یہ ہوا رسول اللہ کے کمالات کا انکار کرنا یہ زمین میں فساد پھیلانا ہے۔ حضور کو جو معجزات ملے، حضور علیہ السلام کو جو کمالات ملے، آپ علیہ السلام کو جو شان ملی، جو مرتبہ اللہ نے دیا، اس کا انکار کرنا یہ یہود اور نصارہ کا طریقہ ہے۔ یہودی نہیں مانتے، نصارہ نہیں مانتے، عیسائی نہیں مانتے۔ مومن کی یہ شان ہے کہ جو کمال اللہ نے رسول اللہ کو عطا کیا وہ اس کمال کو نہ صرف مانے بلکہ فخر کرے کہ اللہ نے مجھے ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا ہے۔ ایمان حضور علیہ السلام سے غلامی اور عقیدت کا نام ہے۔ ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ کا غلام ہونا۔ ایمان کیا ہے؟ حضور سے اپنی محبت کا اظہار کرنا۔ ایمان کیا ہے؟ حضور سے عقیدت رکھنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، پوچھا صحابہ کرام سے کہ وہ کون سا درخت ہے جو مسلمان کی طرح ہے؟ وہ کون سا درخت ہے جو مسلمان کی طرح ہے؟ تو صحابہ کرام، اب حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ نے جنگلی درختوں کی طرف دھیان دیا، میرا دھیان گیا کھجور کے درخت کی طرف، لیکن میں جواب نہیں دے پایا۔ کیوں؟ وہ حیا آڑے آ گئی بیچ میں کہ حضور سے میں کیسے کلام کروں۔ حضور علیہ السلام یہی تو طریقہ صحابہ نے سکھایا ہے، بڑوں سے کلام کیسے کر رہے۔ صحابی کہتے ہیں میں شرما رہا تھا کہ حضور کو میں جواب کیسے دوں۔ بعد میں آ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہنے لگے ابا جان آج حضور نے جو سوال کیا تھا نا وہ جواب میرے منہ پہ تھا، مجھے آ رہا تھا جواب کہ یہ ہے، لیکن مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں حضور سے کیسے جواب دوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غالباً اسی طرح مفہوم حدیث کا کہ فرماتے تھے کاش تو جواب دے دیتا، یہ میرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر تھا کہ میرے بیٹے نے صحیح جواب دیا مجلس میں۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ وہ میرے ذہن میں تھا کہ کھجور کا درخت ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ارشاد فرما دیں وہ کیا ہے؟
تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں وہ کھجور کا درخت ہے، وہ کھجور کا درخت ہے۔ یہاں مفسرین نے یہ روایت پیش کی ہے، کہتے ہیں کہ یہ کھجور کا درخت کا کیوں اظہار کہا؟ کھجور کا درخت ایسا ہے کہ اس کے جو پتے ہیں نا، چاہے جیسے بھی موسم آ جائے وہ پتے تنے کا ساتھ نہیں چھوڑتے، اس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ مسلمان کی کیفیت کھجور کے درخت سے مشابہت کر کے مثال کے طور پہ بیان کی، وجہ یہ حالات جیسے بھی ہو مسلمان کبھی رسول اللہ کے دامن سے اپنا رشتہ نہیں توڑتا، ہر وقت چاہے حالات ٹھیک ہوں چاہے حالات خراب ہوں۔ کوئی پستول سر پہ رکھ کے حضور کا انکار کروائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال و دولت دے کے قادیانی کا وہ گرین کارڈ کا یا پاسپورٹ اور ویزے کا لالچ دے، مسلمان کہتا ہے نہ بابا نہ، تم تو یہ کارڈ کی اور پیسوں کی ہمیں لالچ دے رہے ہو، ہم تو جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، حضور سے رشتہ نہیں توڑ سکتے۔ تو مومن مسلمان ہر حال میں اپنا تعلق اللہ سے اور اللہ کے رسول سے جوڑے رکھتا ہے۔ عشق کا تعلق، عشق اور مشک نہیں چھپتا، یہ تو مشہور ہے نا، عشق بھی نہیں چھپتا اور مشک بھی نہیں چھپتا۔ یہ خوشبو حضور کی محبت کی بندے سے آٹومیٹکلی آنے لگ جاتی ہے۔ بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں جب آپ ان کو دیکھتے ہیں نا آپ کو گھن آتی ہے، کہتے ہیں یار یہ کوئی ٹھیک بندہ نہیں لگتا۔ کیوں؟ اس کے اندر آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اندر بغض بھرا ہے، نفرت بھری ہے، یا اندر رسول اللہ سے وہ جو آپ کے شان و کمال و فضائل اللہ نے بیان کیا اس کا انکاری ہے، دور سے پتہ چل جاتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کلام نہیں کرتے، خاموش بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کا دل ان کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے سینوں میں رسول اللہ کی محبت ہے۔ تو یہاں بھی یہی ارشاد فرمایا کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں جو فساد ہے نا اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ حضور سے تعلق ٹوٹ جائے، حضور سے رشتہ کمزور پڑ جائے، غلامی کا جو رشتہ ہے، محبت کا جو رشتہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے والے، نقصان یہی لوگ اٹھاتے ہیں، دنیا میں بھی یہ نقصان اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی ان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ یہ چونکہ فاسقین کی علامتیں ہیں، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اس سے کیا مراد؟ مفسرین فرماتے ہیں یہ وہ عہد مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب سے اللہ نے عہد لیا تھا۔ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا، سب سے پہلے رسول اللہ نے فرمایا تھا قالوا بلا، اسی لیے آپ علیہ السلام کو اول کہتے ہیں، ہم اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بالکل یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو اس عہد کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کلمے کا عہد ہے۔ جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے نا تو کلمے کا ایک عہد آتا ہے، ایک وعدہ آ جاتا ہے۔ کلمے کو تقاضے ہوتے ہیں، کلمہ تقاضا کرتا ہے آپ سے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ اللہ کو رب مان لیا ہے، محمد کو صلی اللہ علیہ وبارک وسلم رسول مان لیا ہے، تو اب اللہ کی بھی سننی ہے اور رسول اللہ کی ہی سننی ہے، بس اللہ کی ہی سننی ہے اور رسول اللہ کی ہی سننی ہے۔ کیونکہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، رسول اللہ کو بھی مانتا ہوں، لیکن اللہ کی نہیں مانتا اور رسول اللہ کی نہیں مانتا۔ اللہ کو بھی ماننا ہے اور اللہ کی بھی ماننی ہے، یہ نہیں کہ اللہ کو تو مانتا ہوں اللہ کے حکم نہیں مانتا۔ نماز کوئی نہیں پڑھنا، روزہ کوئی نہیں رکھنا، حج پہ کوئی نہیں جانا، زکوٰۃ کوئی نہیں دینا، اخلاق کوئی نہیں، زندگی جو رسول اللہ نے بتائی کیسے گزارنی وہ نہیں۔ تو فرمایا وہ جو عہد تو نے کر لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایک کانٹریکٹ ہے آپ کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کہ اللہ میں تیرا بندہ، یا رسول اللہ میں آپ کا امتی، اب جو آپ کہیں گے میں نے وہ ویسی زندگی گزارنی ہے۔ تو فرمایا اس عہد کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے عہد نہیں توڑنا آپ۔ آمنت باللہ کما ہوا باسماءہ و صفاتہ، آگے کیا ہے؟ وقبلت جمیع احکامی، وقبلت، میں سارے احکام مانتا ہوں، اللہ میں سارے احکام مانتا ہوں۔ وقبلت جمیع احکامی، جب آپ نے کہہ دیا پیچھے رہ کیا گیا؟ احکام آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ میں سارا کچھ مانتا ہوں۔ اب غور کرنے والی بات ہے، کیا ہم سارے احکام مانتے ہیں؟ ہم نے تو اقرار کر لیا، وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ ساری چیزیں ہمارا ایمان ہے، اللہ ایمان مفصل و مجمل اللہ سب مانتے ہیں۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ یہ تو مانتے ہیں وَقَبِلْتُ جَمِيعَ احکامی، لیکن نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، فرض ہونے کے بعد۔ حج فرض ہو گیا لیکن حج پہ
نہیں جاتے، زکوٰۃ فرض ہے پھر بھی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو پھر وہ کلمے کا حق کدھر گیا؟ تو عہد کو پورا کرنا ہے، عہد توڑنے والوں کو فاسقین کہا گیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ اس آدمی کا ایمان نہیں ہے جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا، اور اس آدمی کا دین نہیں ہے جو عہد پورا نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر دوسری وہ جو تفسیر علماء فرماتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، کہ اور توڑتے ہیں اس چیز کو جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا، کیا أَن يُوصَلَ، جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا وہ اس کو توڑتے ہیں۔ اللہ نے اپنے ساتھ تعلق رکھنے کا، جوڑنے کا حکم دیا نا، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو انسانوں کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے اللہ سے تعلق نہیں رکھا، بتوں کے آگے سر سجدے میں رکھتے ہیں، اللہ سے رشتہ توڑ دیا بندگی کا۔ اللہ نے حکم دیا رسول اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑنا ہے، امتی ہونے کے ناطے ہمارا حق ہے کہ ہم رسول اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں، ان کو اپنا نبی رسول مانتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ اس تعلق سے بے خبر ہے۔ تعلق جوڑنے کا حکم اللہ نے قرآن کے ساتھ دیا ہے، کتنے ایسے لوگوں کو جو قرآن کا کوئی نہیں پتا، تعلیمات کا نہیں پتا، پڑھنے کا نہیں پتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، اللہ نے حکم دیا نا رشتہ داروں کو جوڑنے کا۔ سورہ نساء کی غالباً ابتدائی آیت ہے، میرے ذہن سے نکل رہی ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرو اور رشتے جو اللہ نے دیے ان کے ساتھ جوڑے رکھو۔ کتنے ہمارے فیملیوں میں ایسے ہوتے ہیں کہ تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرو، اللہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو اور قرابت داری کا، رشتہ داری کا، جو اللہ نے رشتہ دار بنائے ان کے ساتھ اپنا ان کا خیال رکھو، ان کے ساتھ تعلق رکھو، ان کے ساتھ جوڑے رکھو۔ پھر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں ہر بندے نے اپنے قبر میں جانا ہے، ہر آدمی نے اپنے قبر میں جانا ہے، تو ہم نے اپنا حساب دینا ہے۔ ہر آدمی جب خود کا دیا روشن کریں گے نا تو خود بخود روشنی آ جائے گی۔ ہم نے دوسرے کے اوپر نہیں، اپنے اوپر، کہ اگر ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کر دیا نا روشنی خود بخود ہو جائے گی۔ پہلے ہم اپنے آپ سے شروع کریں، پہلے اپنے آپ کو دیکھیں۔ ہماری نظر اپنے عیبوں پر نہیں ہوتی، ہمارا ہاتھ دوسرے کے گریبان پر ہوتا ہے، ایسا ہی ہے۔ ہماری نظر اپنے عیبوں پر نہیں ہوتی، ہمارا ہاتھ دوسرے کے گریبان پہ ہوتا ہے۔ ہم اپنا عیب نہیں ڈھونڈتے، ہم دوسرے کے عیبوں پر ہمارا ہاتھ گریبان تک بہت جلدی پہنچتا ہے۔ یہ میں عام سی بات کر رہا ہوں۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ اس پہ کلام شب برات میں بھی کریں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ فاسقین کی جو تیسری نشانی ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ فساد مچاتے ہیں زمین پر، خلاف شریعت کام کر کے زمین پر فساد مچاتے ہیں۔ چوری، ڈاکہ، ظلم، غبن، رشوت، کرپشن، یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں۔ جو آدمی ملاوٹ کرتا ہے، چاہے وہ دودھ میں ہو چاہے وہ مسالے میں ہو، یقین کرے وہ زمین میں فساد پھیلاتا ہے، وہ سارے اس زمرے میں آتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ یہ سب خسارے والے، جو یہ کام کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک هم الخاسرون۔ ایک اور علامت بھی، یہ جو مزارات کو بموں سے اڑاتے ہیں، شام سے لے کر مصر اور وہ نیچے تک جائیں آپ، انہوں نے حضرت اویس قرنی کے مزار کو نہیں چھوڑا، خالد بن ولید کے مزار پر، کہاں کون سی ہستی کو انہوں نے ان کے مزارات اڑا دیے۔ یہ ہی فتویٰ کیا لگاتے ہیں؟ یہ شرک اور بدعت ہو رہا ہے، حقیقت میں یہ خود زمین پر فساد پھیلا رہے ہیں۔ اللہ نے جن کو مقام مرتبے دیے ہیں، آپ ان ہستیوں پر انگلی اٹھا کر یا بم پھوڑ کر وہاں پر آپ کون سا دین کا کام کر رہے ہیں؟ یہ زمین پر فساد پھیلانے والی بات ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم کس طرح اللہ سے انکار کرتے ہو جبکہ تم بے جان نطفہ تھے، تو اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تم
کیسے اللہ کی ذات کا انکار کر سکتے ہو؟ اللہ نے یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا، یہ زمین تمہارے لیے، اے انسان، یہ آسمان تمہارے لیے، دریا تمہارے لیے، پہاڑ تمہارے لیے، یہ چوپائے تمہارے لیے، جانور تمہارے لیے، یہ ہوا، پانی، آگ، مٹی، یہ سب میں نے تیرے لیے تخلیق کی ہے۔ انسان تو اللہ کا انکار کر کیسے سکتا ہے؟ کیسے اللہ کا انکار کر سکتا ہے؟ انسان رحم ماں، جو ماں کے وجود میں 40 دن تک نطفہ رہتا ہے، پھر یہ نطفہ جو ہے یہ خون کے وہ جو لوتھڑا ہے اس میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر وہ جمع ہوا خون جو ہے وہ گوشت میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر یہ گوشت کچھ عرصے بعد ہڈیوں میں تبدیل ہوتا ہے، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھتا ہے، 4 ماہ گزرنے کے بعد پھر اس میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ انسان کا وجود بنتا ہے، 4 مہینے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے، 5 مہینے تک پھر وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، وہ سانس بھی لے رہا ہے، اس کو رزق، ماں کے جو منتھلی سائیکل ہوتا ہے وہ ناڑ وہ اس کے وجود سے لگتی ہے اور رزق اس کو وہاں سے مل رہا ہوتا ہے۔ انسان تو انکار کیسے کر سکتا ہے؟ ذرا اپنی بناوٹ پہ غور کر کہ تو دنیا میں آیا کیسے؟ 5 مہینے تو نے ماں کے پیٹ میں، چاہے سردی ہو یا گرمی ہو، چاہے کیسا موسم ہو، تجھے اللہ نے رزق وہاں پہنچایا ہے جہاں پر نہ کوئی کھڑکی ہے، نہ کوئی دروازہ ہے، نہ ہوا کا آنا جانا، نہ وہاں پہ خوراک، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ امام احمد بن حنبل نے یہی مثال دی تھی نا اللہ کے وحدانیت پر، اللہ کے وجود پر، کہتے ہیں ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں نہ کوئی جا سکتا ہے، نہ آ سکتا ہے، نہ ہوا جا سکتی ہے، نہ رزق جا سکتا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد اگر اس محل کو توڑا جائے تو وہاں سے جاندار نکلتا ہے۔ کہا وہ چوزا ہے، چوزا انڈے میں ہوتا ہے، یہ انڈے کے اندر تو گیا نہیں تھا، خود بخود وہاں سے کیسے نکلا؟ کہا یہ اللہ نے اس کو وہاں بنایا ہے۔ تو انسان اپنے وجود پر کیف تکفرون باللہ، تو اللہ کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ تجھے بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ذرا اپنی بناوٹ پہ ہو، تو کوئی تھا ہی نہیں، انسان کا وجود کچھ بھی نہیں تھا، یہ خود بخود آیا نہیں، پیدا کرنے والا کون ہے؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان انا خلقنا، انا یہ جو انا یہ تاکید کیا، بے شک کوئی شک نہیں ہے اس میں، خلقنا ہم نے بنایا ہے انسان کو، من نطفت امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر احساس دلایا ہے کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، حالانکہ بنانے والا وہی، رزق پہنچانے والا وہی۔ اور بالخصوص یہاں اے بتوں کے آگے سر رکھنے والوں، بتوں کو پوجنے والوں، ذرا اپنی تخلیق پہ ہی غور کر لو، تم کیسے بنے تھے، تمہیں کون پیدا، کس نے پیدا کیا ہے، اور تم کس کے آگے سر سجدے میں رکھے ہوئے ہو؟ عقل سے کام لو، جو وہ عقل جو اللہ نے تمہیں دی ہے، زندگی عطا کرنے والا اللہ ہے، تو اسی جس نے پیدا کیا، اسی زندگی جس نے تمہیں دی ہے، اس میں اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہو، اس کی وحدانیت کا انکار کرتے ہو، اس کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو۔ عبادت کے لیے اس نے تمہیں پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور تم بغاوت کر رہے ہو اسی سے، اسی کے حکم کے مطابق زندگی گزارو، اسی کے حکم کے آگے سر نگو رہو، اور جب تک اس کے بندے بن کے رہو گے سب کچھ تمہارا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جب بغاوت کر لی، یہاں بھی اللہ رسوا کرتا ہے اور وہاں بھی رسوا کرتا ہے۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ موت کے بعد حیات ہے، اس آیت میں یہ ہمیں بتایا گیا، موت کے بعد کیا ہے؟ حیات ہے، زندگی ہے۔ آدمی جب مر جاتا ہے تو قبرستان میں دفناتے ہیں نا، حضور علیہ السلام فرماتے جب تم قبرستان سے گزرو تو قبر والوں کو سلام کرو، قبر والوں کو السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں نا۔ اگر وہ زندہ نہیں ہیں قبروں میں تو سلام کس کو کر رہے ہو؟ ایک طبقہ کلمہ گو مسلمان ہی ہے، وہ کہتے ہیں جی جو گئے بس وہ گئے، وہ ختم ہو گئے، ان کو وہ زندگی کوئی نہیں۔ حضور تو فرماتے ہیں کہ جو قبر میں گیا اس کو سلام کرو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب آدمی کو دفنا دیا جاتا ہے نا اور لوگ جانے لگتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آہٹ وہ میت نیچے قبر میں سن رہی ہوتی ہے۔ حضور سے پوچھا گیا تھا نا کہ سلام یہ جو زندہ ہے، ہاں بالکل، وہ یہ تو سلام کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
گنبد خضراء کے سائے میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں دفن کیا گیا، آپ جلوگر ہوئے قبر مبارک میں، تو اس کے بعد میں پردے میں آیا کرتی تھی، کیونکہ مجھے حضرت عمر سے حیا آتی تھی۔ وہ صرف سلام نہیں بلکہ وہ دیکھتے بھی ہیں، اگر دیکھتے نہ ہوتے تو حضرت عائشہ پردے میں کیوں آتی وہاں پر؟ یہ کیا تقاضا کر رہے ہیں کہ قبر والے زندہ ہیں۔ اور یہ تو عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جب عام آدمی کے وفات کے بعد اس کی جو سماعت ہے، جو سننا ہے، اس کی طاقت اتنی بڑھ جاتی ہے، عام آدمی گناہگار انسان ہے، کہ وہ اوپر آئے ہوئے کو پہچانتا بھی ہو، ان کے جوتوں کی آہٹ کو بھی سنتا ہو، ان کے سلام کو بھی سنتا ہو، تو کیا خیال ہے مکین گنبد خضراء کے بارے میں؟ ہمارے نبی نہیں سن سکتے؟ ہمارے نبی کو نہیں پتا ہو؟ صلاۃ و سلام بھی سنتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امتی کی سنتے بھی ہیں۔ بہرحال موت کا ذکر ہے یہاں پر۔ موت ایک بہت بڑی عبرت ہے ہمارے لیے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ مثال کے ذریعے فرماتے ہیں، بس یہ ایک بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بادشاہ اور وزیر آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھے، بہت خوش تھا بادشاہ۔ بادشاہ کہتا ہے کاش یہ موت نہ ہوتی نا تو کیا ہی اچھا ہوتا، ہماری بادشاہت ہمیشہ رہتی۔ موت نہ آتی تو میری بادشاہت ہمیشہ رہتی، نہ موت آتی نہ بادشاہت جاتی۔ وزیر بڑا سیاںا تھا، وزیر نے آگے جملہ کہا کہ اگر موت نہ ہوتی تو یہ سلطنت تم تک پہنچتی بھی نہیں، تیرے ابے تک ہی ہوتی، تیرے دادے تک ہی ہوتی۔ وہ موت آئی ہے تو وہ گئے تو بادشاہ تمہارے پاس آ گئی۔ تو موت ایک عبرت ہے، موت ایک نصیحت ہے، موت ایک سبق ہے کہ جو آدمی کو جھنجھوڑتی رہتی ہے کہ موت نے آنا ہے، تیاری کر لو۔ موت یہ ہے کہ آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ انتقال کر جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا انسان، انتقال کر جاتا ہے۔ آدمی جب علاقہ بدلتا ہے نا تو کہتے ہیں جی وہ یہاں سے منتقل ہو گئے، دوسرے علاقے میں منتقل ہو گئے، تو وہ ختم تو نہیں ہوا نا، وہ کسی اور جگہ چلا گیا۔ یہی حال انسان کا ہے۔ اے انسان تو نے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا۔ اللہ یہاں فرماتا ہے کہ وہ تم کس طرح اللہ سے انکار کرتے ہو جبکہ تم بے جان نطفہ تھے، تو اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ہم نہیں تھے نا، اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا۔ ثم یمیتکم، اللہ فرماتا ہے پھر وہ تمہیں مارے گا، یعنی موت کنفرم ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی موت سے بچ جائے گا، نہ نہ نہ، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم اگر قلعوں میں بھی بند ہو جاؤ موت نے وہاں بھی آ کے پکڑ لینا ہے۔ پھر ثم یحییکم، ایسا نہیں کہ اب مر کے ختم، نہیں، اللہ فرماتا ہے اللہ تمہیں پھر زندہ کرے گا، اللہ زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ پھر حساب و کتاب لے گا آدمی سے۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں جو سنا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 28 تک آج کلام ہوا، انشاءاللہ آیت نمبر 29 اگلے درس پہ چھوڑتے ہیں۔